چلو قانون ناموس رسالت 295C کیا ہے، اس موضوع کے حوالے سے ہم کچھ سوالات، ہمارے پاس مفتی صاحب ننکانہ سے تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی حسنین رضا صدیقی صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ آئیے ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، آپ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ ہمارے پاس مفتی صاحب بڑے احسن اور اچھے طریقے سے آپ کو جواب جو ہے عطا فرمائیں گے۔ مفتی صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا، سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا قانون ناموس رسالت 295C قرآنی قانون ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمارے حاضرین و ناظرین کو جو ہے بڑے احسن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فیضان بھائی، آپ نے یاد فرمایا۔ اللہ پاک پوری ٹیم کو مبارکباد مستحق کرتے ہیں، پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ پاک تمام کو دارین کی ساتھیاں عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا 295C یعنی قانون ناموس رسالت، ہمارے ذہن میں یا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یار یہ کسی صاحب نے بنایا ہے، کسی دنیا دار نے بنایا ہے قانون، یا کسی وکیل نے یا جج نے یا کسی حکمران نے۔ نہ، یہ قانون ناموس رسالت 295C یہ اللہ اور اس کے رسول نے خود بنایا ہے۔ کلام مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں تو اللہ پاک نے اعلان فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جس نے اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لایا، فرمایا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا اس کو جچتا نہیں کہ وہ کسی غدار کے ساتھ بیٹھے، اس کو جچتا نہیں کہ وہ قادیانیوں کو بھائی کہے، اس کو جچتا نہیں کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ غداری کرے، چائے کی پیالی پہ بک جائے۔ اس کو سجتا نہیں کہ سٹیج پہ اور بات ہو اور کمرے میں اور بات ہو۔ سمجھا رہی بات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قانون ناموس رسالت انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ فرمایا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، دشمن ہو، فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اس کے ساتھ یاری نہیں لگائے گا، اس کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا۔ آگے کلام مجید نے بڑا ہی آسان انداز بیان فرمایا کہ ولو کانوا آباءہم، فرمایا اگرچہ اس کے باپ دادا کیوں نہ ہو۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کا باپ آ گیا، فرمایا ولو کانوا آباءہم، وہ باپ کی نہیں سنے گا۔ آگے سنیے گا، فرمایا ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ کلام مجید نے اعلان فرمایا ولو کانوا آباءہم، اس کا باپ دادا کیوں نہ ہو، او ابناءہم، اس کی اولاد اس کے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم، اس کے بھائی کیوں نہ ہو، فرمایا او عشیرتہم، اس کا خاندان، قبیلہ، کنبہ، برادری ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کا باپ آ گیا، اس کا بھائی آ گیا، اس کا خاندان، قبیلہ، کنبہ، برادری آ گئی، اللہ اکبر، اس نے چھوڑ دیا سب کو۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، زمانے والوں سنو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، یعنی یہی ایمان والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ ناموس رسالت پہ پہرا دیتے ہوئے باپ مجھے چھوڑ گیا، میرا خاندان مجھے چھوڑ گیا، میرے بھائی مجھے چھوڑ گئے، میری برادری مجھے چھوڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریے گا، جو صاحب اپنے خاندان، برادری، دوست احباب، باپ، اولاد کی وجہ سے پریشان ہو، یاد رکھیے ناموس رسالت ایسا مسئلہ ہے، کوئی بھی صاحب اگر اس پہ پہرا دے گا، اللہ رب العزت اسے انعام کیا دے گا؟ فرمایا تیرے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ باپ مجھے چھوڑ گیا، ناموس رسالت پہ پہرا دیتے ہوئے میرا بھائی مجھے چھوڑ گیا، میری اولاد مجھے چھوڑ گئی، میرا خاندان، قبیلہ، کنبہ، برادری، محلے دار سب مجھے چھوڑ گئے۔
فرمایا پریشان نہیں ہونا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا جب بھی تیرے پہ کوئی مشکل وقت آئے گا, کوئی پریشانی آئے گی, کوئی آفات و بلیات کا تجھے سامنا کرنا پڑے گا, فرمایا پریشان نہ ہونا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. فرمایا بیٹھا تو زمین پہ ہے, اپنے علاقے میں ہے, اپنے محلے میں ہے. یاد رکھیں, فرمایا یہ خیال نہ کرنا باپ میرے پیچھے نہیں, میرا بھائی نہیں, میرے دوست احباب نہیں, میرے خاندان والے میرے ساتھ نہیں. اللہ اکبر. کل تک تو یہ میرے ساتھ تھے, یہ پانی پیتے تھے, یہ چائے پیتے تھے, ساتھ ان کے ساتھ میں چلتا تھا, کھانا کھاتا تھا, آج مجھے چھوڑ گئے. اور یارو پریشان نہ ہونا. اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا لوگوں ان کو بتا دو وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اور جب بھی مشکل وقت آئے گا فرمایا جبریل ان کی مدد کے لیے آ جایا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. وہ سدرہ کا راہی, فرشتوں کا امام, امام الملائکہ. اللہ اکبر. یہ اس صاحب کا میرٹ ہے, اس کا لیول ہے کہ جو سرکار کا غلام ناموس رسالت پہ پہرا دیتا رہا. فرمایا ذہن میں خیال نہ کرنا کہ باپ چھوڑ گیا, خاندان چھوڑ گیا, دوست احباب چھوڑ گئے. فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اللہ رب العزت جبریل کو تیری مدد کے لیے بھیج دیا کرے گا. اور آگے کلام مجید نے بڑا ہی خوبصورت انداز فرمایا. اللہ اکبر. اصل میں مسئلہ یہ ہے, قانون ناموس رسالت جتنے بھی سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم ختم کر دیں گے. اور آپ کے سامنے پچھلی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت جتنے بھی ہر ایک نے کوشش کی, لیکن اور پہلے میں بات کر رہا تھا جب انہوں نے کوشش کی تب پھر نام نہاد پگڑیوں والوں نے بھی چائے کی پیالی پہ اندر بیٹھ کے غداری کی. اور کئیوں نے حضرت قادیانیوں کو اپنا بھائی کہا. کئیوں نے تھے آن دی ریکارڈ, تمام موجود ہیں. تو عزیزان محترم یاد کیجئے گا زندگی 4 روزہ ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے. اور حضرت امیر المجاہدین قبلہ بابا جی فرماتے تھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا بات ہے, کیا بات. اور یقین جانیں انتہائی کم عرصے میں قبلہ بابا جی نے پیغام دے دیا لوگوں سرکار کی عزت اور عظمت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے. قبلہ ہمارے قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد العلماء مناظر اسلام مولانا قاری ظہور احمد صدیقی سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موڑ کھنڈا میں, آپ ننکانہ میں شیخ پورہ پہلا ہمارا ضلع ہوتا تھا. تو جب سن 11 میں قبلہ غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واصل جنم کیا ملعون کو, تو بڑے بڑے لوگ سوچ رہے تھے اب کیا کرنا چاہیے, کیا ہوگا. اور اس وقت بڑے بڑے اسکالر نے, بڑے بڑے مفکر جو تھے انہوں نے یہ بیان بھی دیے معاذ اللہ یہ قاتل ہے. لیکن بر وقت بحمدہ تعالی حضرت امام جلالی نے انتہائی ایسی مطلب ڈوز لگائی, ان کو ایسی ڈوز دی کہ جتنے بھی فضلات تھے, جتنے بھی دانشور تھے وہ سوچتے رہ گئے, حیران ہو گئے. انہی دنوں میں قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے علاقے موڑ کھنڈا میں ضلع ننکانہ میں ریلی نکلی اور ناموس رسالت کے حوالے سے گفتگو کی, اور قبلہ غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق حمایت میں گفتگو کی. یہ آن دی ریکارڈ بھی ہے, یوٹیوب میں موجود بھی ہے. اچھا, وہ تقریر ابھی کر ہی رہے ہیں, تھوڑی وقت میں جناب وہ اپنا انتظامیہ والے ایجنسیوں والے وہ جی نظر بندی کا آپ کا آرڈر آ گیا ہے. اتنی جلدی آرڈر مطلب ہو گیا, دیکھیں مطلب ابھی تو بیان کر رہے ہیں یا مطلب ہٹے ہوں گے بیان کر کے ریلی میں ہوں گے, ساتھ ہی وہ جناب یہ دیکھیں جناب لیٹر آ گیا. اور میں خود اس کا گواہ ہوں, میں نے خود وہ دروازہ کھولا, گھر میں موجود تھا, میں نہیں کھولا دروازہ جی, تو انہوں نے دکھایا جناب یہ آرڈر آ گئے آپ کے. تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ علماء کرام فضلاء کا یہ وتیرہ رہا ہے بحمدہ تعالی. سرکار کے غلام یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ پرچوں سے یا ان معاملات سے یہ ڈر جائیں گے, نہ لیکن قرآن نے کیا اعلان کیا, فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, فرمایا یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. اور بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں, بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں, بڑا بڑا پیسہ خرچ کرنے والے موجود ہیں, لیکن کیا ہی کمال انداز ہے جسے اللہ فرمائے یہ میری جماعت ہے, جسے اللہ فرمایا سن لو اللہ اکبر اولئک حزب اللہ. فرمایا لوگوں سن لو یہ جو ناموس رسالت ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہیں, فرمایا ان کو عام نہ سمجھنا, اولئک حزب اللہ, فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے, یہ اللہ کا گروہ ہے.
یہ اللہ کی جماعت ہے. فرما خبردار الا ان حزب اللہ هم المفلحون, بڑی بڑی جماعتیں آئیں گی, بڑی بڑی جماعتوں والوں ہوں گے, بڑے بڑے روپیہ اور پیسہ خرچ کرنے والے. اللہ اکبر. لیکن کلام مجید نے واضح اعلان فرما دیا, فرمایا خبردار اللہ کی جماعت ہی فلاح والی ہے, کامیاب ہے. کیا بات, الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تو فیضان بھائی یہ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ کوئی مطلب آج کا نہیں, یہ اللہ رسول نے خود قانون بنایا اور کلام مجید پہ بھی حمدی تعالیٰ موجود ہے. اور جس صاحب نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا, یقین جانے بھی حمدی تعالیٰ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اس عزت اور عظمت کا تاج پہنایا, اور قبر حشر میں بھی الحمدللہ اللہ رب العزت اس کو شاد و آباد رکھے گا. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہاں ایک اور سوال بنتا ہے کہ جس طرح آپ نے قرآن کی روشنی میں جواب آپ نے ہمارے حاضرین و ناظرین یقیناً کہ وہ سن کر ان کے دل باغ باغ ہو گئے, لیکن یہاں ایک ہے مسئلہ یہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے اور اس قانون پہ پہرا دیتا ہے, اور جو ہے کچھ لوگ بڑے بڑے جبوں والے, کبوں والے, گدیوں والے, وہ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اور جس طرح اگر حالیہ ہی دنوں میں دیکھا جائے, کافی عرصہ پہلے آپ نے وہ جس طرح ممتاز حسین قادری کا آپ نے نام لیا, کچھ لوگوں نے ان کی حمایت کی اور کچھ لوگوں نے تو ممتاز قادری کے نام پر جانیں بھی اپنی دی. بھائی یہ عاشق رسول ہے, یہ جو ہے اس نے محبت رسول میں ایسا کیا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ قاتل ہے, اس نے قتل کیا ہے, اور جو ہے قانون ہے تو پھر قانون سزا دے. تو پھر ان مفتیان کرام نے اس ملک ممتاز حسین قادری کو یہاں تک کہ سننے میں, بلکہ خود آپ میڈیا دیکھ سکتے ہیں, ہمارے حاضرین ناظرین بھی میڈیا دیکھ سکتے ہیں, میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں, اس پہ بڑے بڑے سکالر اور جن کا نام تھا ایک, انہوں نے ممتاز حسین قادری کو قاتل کہا. اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بہت خوب, بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یہ ان دونوں کی بات ہے, جب ہم پڑھتے تھے وہ جتنی بھی میٹنگ ہیں وہ ہم نے طریقے رہائی غازی ممتاز قادری سے ہم نے شروع کیا, ہم نے وہ سفر. فیضان بھائی آپ شاید حیران ہوں گے یا سوچتے ہوں گے کہ وہ لوگ جو سٹیج پہ اور بات کرتے تھے اور اندر بیٹھ کے اور بات کرتے تھے, سٹیج پہ بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم ایسے کریں گے, ہم ایسے کر دیں گے, حکومت کے ساتھ ایسے کر دیں گے, غازی ممتاز قادری نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا. آج جس سٹیج پہ بات ہو رہی ہے, جب ہم پنڈی میں میٹنگ میں بیٹھے, قبلہ استاد گرامی تشریف فرمائیں, قبلہ بابا جی, امام جلالی, تمام الحمدللہ علماء کرام اہل سنت کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, اور یہ ہمیں شرف تھا کہ ہم وہ بطور انتظامیہ جیسے سیکورٹی جس طرح بھی کہہ رہے ہیں بطور شاگرد ہم ساتھ ہوتے تھے. ہم نے وہ دیکھا کہ جب وہ جناب وہ بسکٹ کی وہ پلیٹ آئی, وہ سپر بسکٹ اس وقت 3 روپے کا تھا, اللہ 3 روپے بسکٹ پہ بکنے والے مولوی, اللہ اس وقت 3 روپے کا تھا. اچھا وہ چائے کی پیالی, جیسے ہی وہ مائک سامنے لگا ہے جناب وہ آفس میں بیٹھے ہیں, ساتھ ان کے بیان بدل گئے. اللہ اللہ, ایسے ہی ہوا ہے. بڑے بڑے نام ہیں, نامور لوگ, اور کتنوں کو میں جانتا ہوں. اور ہمارے اپنے علاقے میں بڑے ایسے مطلب ہیں, مطلب بات کرنے کا مقصد ہے یہ کہ اس صاحب نے جن کا آپ بتا رہے ہیں تقریباً 16 گھنٹے یا غالباً مطلب جتنے بھی 14 گھنٹے اس نے لگائے اور یہ ثابت کیا کہ غازی ممتاز قادری معاذ اللہ قاتل ہے. اس وقت سارے حیران تھے کیا کرنا چاہیے, کیسے ہوگا. لیکن قبلہ امام جلالی حضور کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زی تشرفہ علینا, آپ نے اسی وقت تقریباً 3-4 دنوں بعد, یعنی اس وقت جب بڑے بڑے اسکالر حیران تھے اب کیا جواب دینا, آپ نے اسی وقت فتویٰ صادر فرمایا اور قبلہ غازی صاحب کے گھر پہنچے پنڈی میں, اور ہم ساتھ تھے الحمدللہ. وہ ہم نے منظر دیکھے, ہم نے وہ پرچے بھی دیکھیں, وہ جیلیں بھی دیکھیں, کیونکہ وہ تحریک رہائی غازی ممتاز قادری والا دور تھا. پھر جا کے بڑا دور مطلب آگے بڑا الحمدللہ نظام بنا. تو یہ ازل سے ایسا ہوا ہے, شروع سے ایسا چلتا آ رہا ہے. آپ دیکھ لیں وہ حضرت یہ آپ آج کل وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھا دیکھ لیں, تاریخ پڑھ لیں, طارق بن زیاد پڑھ لیں, یا پھر وہ آج کل خلافت عثمانیہ والا آپ دیکھ لیں, شروع میں چلتا آ رہا ہے. حضرت یہ مفتی صاحب یہاں یہ بڑا حساس معاملہ ہے, بڑا ہی حساس معاملہ ہے. یہاں جو
بک جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اس دنیا میں بک جاتے ہیں, کل قیامت کا دن ہوگا. کس کو منہ دکھائیں گے؟ سر قیامت تک قبروں میں رہنا ہے. اللہ, ابھی فوت ہو جانا ہے, قبر میں چلے جانا ہے. قبرستان آپ جائیں, بھرے پڑے ہیں قبرستان, لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ قبروں میں موجود ہیں, اور قیامت تک رہنا ہے. کس کو منہ دکھائیں گے؟ سوال ہوگا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل فی ھذا الرجل. دونوں روایتیں ملتی ہیں. اب قبر میں میرے آقا تشریف فرمائیں, سوال ہو رہا, بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے, کیا اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. اور حضور سیدی قبلہ بابا جی نے پہلے فرما دیا تھا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. فرما دیا الحمدللہ. ادھر علامہ اقبال بولے کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہاں جو ہے آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا میسیج جو ہے ہمارے حاضرین و ناظرین سن رہے ہیں. یقیناً وہ جو ہے اس کو سن کر ان کے دل باغ باغ ہو رہے ہیں. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا حاضرین و ناظرین سے بھی, اور جتنے یہاں ہمارے پاس مہمان ثنا خان مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہے, کہ قیامت کا دن ہوا, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ بن گیا, اور یقیناً بنے گا بھی, قیامت کا دن ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری عزت پہ پہرا دینے والے تھے, اللہ سبحان اللہ, جو مجھ سے محبت کرنے والے تھے, وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائے, اور جو میری ناموس رسالت سے غداری کرنے والے تھے, سبحان اللہ, اور جو گستاخوں کے ساتھ کھڑے تھے, جو آسیہ ملونہ جیسی شخصیات کے ساتھ کھڑے تھے, اور جو ہے سلمان تاثیر جیسے جو ہے گستاخ رسول کے ساتھ کھڑے تھے, وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائے. حاضرین و ناظرین یاد رکھیے گا, یہ بڑے بڑے جبوں والے, قبوں والے, وہاں ان کی نظریں جھکے